ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد. محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد بلقیس، میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کا یہ دن میرے لیے بڑی مسرت اور سعادت کا دن ہے. آج مسجد بلقیس جو اللہ کا گھر ہے، اس کی دوسری منزل کی تکمیل پر یہ دینی پروگرام رکھا گیا ہے اور مجھے اس میں شرکت کا موقع ملا. میں مسجد کے ذمہ داران کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھ کو اس میں شرکت کا موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس موقع پر میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی طریقے سے تعاون کیا ہو، چاہے مشورے سے، چاہے چندے سے، چاہے اپنے ہنر کا استعمال کر کے، جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ان کے لیے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر اور اس مسجد کو آباد کرنے میں حصہ لیا ہے، ان کے لیے قرآن کی زبان میں خوشخبری ہے. قرآن مجید ان کو مومن کہہ رہا ہے، ان کو ایمان والے کہہ رہا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ تعمیر کرتا ہے جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے. گویا مسجد کی تعمیر کرنا اس کے ایمان کی علامت ہے. گویا کہ وہ مومن ہے اور مومن ہی کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے. جو مومن نہیں ہیں وہ اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرتے. جیسے مشرکین کے بارے میں کہا گیا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں. مشرک تو اللہ کے گھروں کو توڑتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اور اپنی ملکیت بنا لیتے ہیں. اور یہیں پر
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں اس طرح کے ذکر و اذکار اور دینی پروگرام کرنے سے روکتے ہیں، ان کو ظالم کہا گیا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے جو لوگ روکتے ہیں ظالم ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ مسجد جو نہیں بناتے مشرک، جو روکتے ہیں وہ ظالم، دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک مت کرو اللہ کے ساتھ، یہ ظلم ہے۔ شرک بھی منع کیا اور شرک کو ظلم بتایا۔ تو جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرنے میں رخنہ ڈالتے ہیں وہ وما کان للمشرکین میں آ گئے۔ مسجدوں میں دینی پروگرام ہونے سے جو روکتے ہیں ومن اظلموں کے اندر وہ لوگ آ گئے۔ ان کو مسجد کی اہمیت نہیں معلوم ہے، مسجد کیا چیز ہے، مسجد کون سی جگہ ہے، کتنا مقدس مقام ہے، ان کو نہیں معلوم ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلے مسجد بنی، یعنی اللہ کا گھر بیت اللہ شریف جو مکہ میں بنا، دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا وہ مکہ میں ہے، بہت ہی بابرکت ہے، وہاں کی برکتیں پوری دنیا میں پھیلی ہیں، ہدایت کا سر چشمہ ہے وہ، لوگ پوری دنیا سے کھچ کر کے مکہ کی طرف چلے جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، پھر بھی جی نہیں بھرتا، پھر دوبارہ آتے ہیں، 3 بار آتے ہیں، 4 بار آتے ہیں۔ اللہ نے ایسی کشش اپنے گھر میں رکھ دی ہے، اور اللہ کا وہ گھر روئے زمین کا پہلا وہ گھر ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا میں پانی تھا، پانی کے اندر سے اللہ نے زمین نکالی، جو زمین کا پہلا حصہ اوپر پانی کے اوپر آ کر کے زمین بنا وہ خانہ کعبہ والی جگہ ہے۔ اسی جگہ پر خانہ کعبہ کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سب سے پہلے گھر خانہ کعبہ بنایا، بیت اللہ شریف کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ زمانہ گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس جگہ کی تجدید کیا آدم علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں نے اس جگہ کی تجدید کیا۔ زمانہ گزرنے کے بعد پھر وہ منہدم ہو گیا، تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تجدید کیا، تعمیر بولے یا تجدید کی، یعنی بنیاد معلوم کر کے عمارت کھڑی کری۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا تھا، اس وقت اس کے نشانات مٹ گئے تھے، تو اس وقت نشانات مٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ نشان بتایا، تو ان 2 نبیوں نے 2 رسولوں نے 5ویں مرتبہ خانہ کعبہ کی تجدید کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس میں ہمیں غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یاد کرو وہ وقت، وہ ساعت کتنی عظیم تھی جب باپ اور بیٹے مل کر کے اللہ کے گھر کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اس وقت کو یاد کرو، تصور کرو وہ کیسا وقت تھا جب اسماعیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو اس وقت کو آپ کو کیا تصور کرنا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کیا، گھر اٹھا رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ گھر بنا لینے کے بعد میں اللہ سے دعا بھی کرنا رہتا ہے، اللہ ہم نے یہ جو تیرے گھر کی خدمت کی ہے تو اسے قبول بھی کر لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، ہم نے تیرے گھر کا جو یہ کام کیا ہے تو اسے قبول بھی کر لے، ہم نے بنا دیا، اگر قبول تو نہیں کیا تو ہماری پوری محنت بیکار گئی۔ تو یہ جو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، تو اس مقام پر 5-6 دعائیں، 5-6 چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کا گھر بن رہا ہو تو ہماری نیت کیسی ہو، ہماری اللہ سے کیا دعا ہو۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ ہم نے اتنے روپے پیسے خرچ کر کے ایک عالی شان اللہ کا گھر بنایا، اللہ تو اسے قبول کر لے۔ پہلی چیز جس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم ایسے موقع پر اپنے دل میں کوئی بڑائی، تکبر، کوئی بڑک پن نہ آنے دیں، یار میں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا، بلکہ اس موقع پر انکساری اور عاجزی کے ساتھ ہمارے منہ سے دعا نکلنا چاہیے، اے اللہ ہم نے جو یہ گھر تعمیر کیا ہے تو اسے قبول کر لے، ہمارے آخرت کا ذریعہ بنا دے۔ پہلی دعا اپنی خدمت قبول کروانے کے لیے یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اس کے بعد ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم نے گھر بنا لیا تو اسے قبول کر لے۔ دوسری درخواست اللہ سے کیا کرنا چاہیے، ہم کو یعنی مجھے اور ہمارے بیٹے کو اپنا تابع بنا دے، فرما بردار بنا دے، اطاعت گزار بنا دے۔ ہم جب تک دنیا میں رہیں کبھی تیری نافرمانی کے کام نہ کریں، ہمیشہ قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہمیں اطاعت گزار بھی بنا دے، ہم کو بھی ہمارے اولاد کو بھی۔ یہ دوسری دعا ہونی چاہیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہ تیسری دعا ہے، تیسری درخواست ہے کہ میری اولاد میں ایک بڑی جماعت ایسی بنا دے جو فرما بردار ہو، مسلم وہ بھی ہو، تیرے سامنے سر جھکانے والی ہو۔ اور چوتھی دعا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہم عبادت کیسے کریں، کون سی عبادت کس طریقے سے کریں، وہ عبادت کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دے، ہمیں بتا دے۔ اور اگر عبادت کرنے میں، اطاعت و فرما برداری میں کہیں ہم سے کچھ بھول چک، کچھ غلطی ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یہ 5ویں دعا ہے۔ اور 6ٹھی دعا کیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، میری اس اولاد میں ایک رسول بھی بھیج دے، انہی لوگوں میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیج دے جو تیری آیتیں اور تیری تعلیمات قرآن حدیث ان کے درمیان میں پڑھ کر کے ان کو
اس کی تعلیم دیتے رہیں، ان کا تزکیہ کرتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی، تمام دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ یہ جو آخری دعا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا دعاء ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ انہوں نے دعا کیا تھا اللہ کے رسول کو بھیج، تو اللہ نے مجھ کو رسول بنا کے بھیجا، تو اپنے باپ ابراہیم کی میں دعا ہوں۔ تو محترم سامعین، مسجد کا مقام پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اس روئے زمین پر مسجد سے بہتر کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اس روئے زمین پر سب سے محبوب اللہ کا پسندیدہ جو جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا خیر بقاء الارض مساجدہا، اس روئے زمین کی سب سے بہتر جگہ مسجد ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کر لیا ہے، یعنی مسجد عام مقامات نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے مسجد کی تعمیر کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجدیں اپنے محلوں میں بناؤ، ہر محلے میں مسجد بناؤ۔ اس کا الٹا معنی بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ تمہیں اگر اپنا مکان بنانا ہے، پلاٹ خریدنا ہے، تو دیکھو آس پاس میں مسجد ہے تو اس کے قریب میں مکان بناؤ تاکہ تمہارا تعلق مسجد کے ساتھ قائم رہے۔ انبیاء کرام کا تعلق مسجدوں کے ساتھ بڑا گہرا تھا۔ آپ نے دیکھا، ہم نے بتایا کہ مسجد کی تجدید آدم علیہ السلام نے کیا، نوح علیہ السلام نے کیا، مسجد اقصیٰ کی تجدید داؤد علیہ السلام نے کیا، مسجد نبوی مدینہ میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے کیا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ تو صحابہ کرام اور اس سے پہلے انبیاء کرام کے تعلق مسجد کے ساتھ بڑے گہرے تھے۔ ہم ان کی امت ہونے کی حیثیت سے ہمارا تعلق بھی جب تک مسجد کے ساتھ قائم نہیں رہے گا، ہمارا اسلام باقی نہیں رہے گا۔ آج ہمارے اندر اسلام کی بڑی کمی ہے، لیکن ہے پھر بھی ہمارے اندر اسلام ہے۔ وہ اسلام کی مرہون منت یہ مسجد ہے۔ اگر مسجدیں نہیں ہوتی تو ہمارے اندر جو اسلام موجود ہے وہ بھی نہیں رہتا۔ اسلام کے اندر مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسجد ہی سے اسلامی دعوتوں کا آغاز ہوا، مسجد ہی سے اسلام کا تعارف ہوا، اور مسجد ہی سے پورے دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ مسجد کے اندر مدرسے ہونے چاہیے، سب سے ضروری چیز ہے۔ اپنے بچوں کو بھیجیے صبح شام مدرسوں میں پڑھنے کے لیے، نمازوں میں آپ کے ساتھ آنا چاہیے تاکہ اس کی اسلامی تربیت ہو۔ تو مسجد کے اندر مدرسے کا ہونا، لائبریری کا ہونا، مہمان کھانے کا ہونا، باہر کے کوئی مہمان آئے تو ان کو 5 اسٹار ہوٹل میں مت ٹھہرائیے، مسجد میں 1-2 کمرے بنا دیے وہاں پر ٹھہرائیے، تو عوام لوگ بڑے بڑے علماء کرام سے ملاقات کر سکتے ہیں، براہ راست ان سے کچھ مسائل دریافت کر سکتے ہیں، دین سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن علماء کرام 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر کے ٹھہریں گے تو آپ ان کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو مسجد کے ساتھ ربط کے لیے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو،
مسجد کے تعمیر کی بہت ساری حدیثیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من بنا مسجدا للہ یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کے لیے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی جنت میں گھر بھی بناتا ہے۔ تو مسجدوں کی اہمیت کو اگر ہم سمجھ گئے تو ہم مسجد کا احترام کریں گے اور ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ باقی رہے گا۔ آپ وقتاً فوقتاً نمازوں کے اندر بھی دوسرے اوقات کے اندر بھی مسجد سے ربط رکھیے۔ مسجد سے ربط رکھیں گے تو آپ کی تربیت ہوگی، آپ کے بال بچوں کی تربیت ہوگی، اور جو معاشرہ ہے وہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بنے گا۔ میں اس موقع پر، چونکہ یہ صدارتی کلمات تھے، اس کو لمبا نہیں کر سکتا، ورنہ تاریخ کی بہت ساری باتیں ہیں جاننے کی۔ میں جو بھی اس مسجد کی تعمیر میں یا اس کو آباد کرنے میں جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے ان کے حق میں دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنا دے، قیامت تک ان کو اس کا ثواب ملتا رہے، اور آخرت کا توشہ بنا دے، اور اپنی بارگاہ میں اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ میں آپ سب کے لیے اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں پہلے یا اب کے، سب کے حق میں دعا کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ایک عظیم کارنامہ جو انبیاء کرام کرتے آ رہے تھے وہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔